بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ عید پر ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے ہیں، لیکن جو وطن عزیز ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو عید پر خوشیاں نہیں بانٹتے بلکہ ان کے پاس تو صرف دکھ ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ اپنے دکھ بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دکھ بانٹتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بانٹنے کے لیے یہ دکھ ہی رہ گیا اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس عید پر پاکستان کے کچھ شہروں میں جو لاپتہ افراد ہیں، ان کے جو لواحقین ہیں، ان کی جو فیملیز ہیں، انہوں نے مظاہرے کیے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ پچھلے سال بھی ایسا ایک مظاہرہ ہوا تھا، اس سے پچھلے سال بھی ایسا مظاہرہ ہوا تھا، لیکن اس دفعہ تو مظاہرہ نہیں بلکہ مظاہرے ہوئے ہیں۔ تو یہ عید کے دن پاکستان کی مختلف سڑکوں پہ جو لاپتہ افراد کے لواحقین آ جاتے ہیں، اور بہت سے تو ایسے ہیں جو نہیں آ سکتے، لیکن وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے وہ بھی خوشیاں نہیں منا رہے ہوتے، وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ دکھ بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ کیوں حل نہیں ہو پا رہا، اور لاپتہ افراد کے جو لواحقین ہیں، ان کی مائیں ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کے بچے ہیں، وہ کس طرح عید مناتے ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے، اور یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ مسئلہ جو ہے، یہ نئی حکومت جو ہے جس کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، یہ اس کو کیسے حل کریں گے۔ ہمارے ساتھ حکومتی جماعت مسلم لیگ نون کے نمائندے ہیں جناب سینیٹر عفنان اللہ صاحب، اور ان کو میں نے اس لیے دعوت دیا کہ جو ان کے والد مرحوم تھے سینیٹر مشاہد اللہ صاحب، وہ بھی ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3-4 دفعہ وہ بھی مسنگ پرسن تھے، اور آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کی چیئر پرسن ہیں، اور کسی تعارف کی محتاج نہیں، پاکستان میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کئی سال سے تحریک چلا رہی ہیں۔ سمی دین بلوچ، ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی صاحبزادی ہیں، اور تقریباً 2009 سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ اپنے والد کی بازیابی کے لیے سڑکوں پہ نعرے لگا رہی ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ایک بزرگ خاتون موجود ہیں، راحت محمود صاحبہ، جو ایک صحافی مدثر نارو کی والدہ ہیں، اور ان کو بھی میں کافی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ بھی کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور کبھی کہیں اور کبھی کہیں، یہ اپنے لاپتہ بیٹے کی بازیابی کے لیے میں یہ کیا کہوں، یہی کہوں گا ماری ماری پھرتی ہیں، ان کی بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، یہاں تک کہ جو وقت کا وزیر اعظم ہے شہباز شریف، اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ ان کو انصاف ملے گا، لیکن ان کو انصاف نہیں ملا۔ تو عفنان اللہ صاحب، میں آپ کے پاس تو بعد میں آتا ہوں، پہلے میں چاہوں گا راحت محمود صاحبہ سے میں گفتگو کا آغاز کروں، کیونکہ یہ والدہ ہیں مدثر نارو کی، اور مدثر نارو صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 2018 سے لاپتہ ہیں۔ فیس بک پہ انہوں نے ایک کمنٹ پوسٹ کیا تھا، اور اس کے بعد سے یہ لاپتہ ہیں، اور ان کا کچھ پتہ نہیں، اور ان کے لاپتہ ہونے کے بعد ان کی جو اہلیہ تھیں انہوں نے ان کی بازیابی کے لیے کوشش کی، لیکن وہ بھی اب اس دنیا سے چلی گئیں، اور اب مدثر نارو کے ایک برخوردار ہیں وہ ہیں، اور راحت محمود صاحب ہیں۔ تو راحت محمود صاحبہ، آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ اپنے برخوردار مدثر کے بغیر عید کیسے مناتی ہیں؟ میر صاحب، یہ عید جو ہوتی ہے نا، اس کو یہ تو خوشی کا نام ہے، ایک مسرت کا نام ہے، تو ہم جیسے لوگوں کے پاس یہ خوشی نہیں چیز نہیں، بلکہ عید والے دن ہمیں زیادہ اذیت ہوتی ہے، اس لیے کہ مجھے وہ سارا منظر نظر آتا ہے جب میرا بیٹا چھوٹا سا تیار ہو کے میرے سامنے گھومتا تھا، اور پھر بڑا ہو گیا، پھر عید نماز پڑھنے جاتا تھا، واپس آ کے مجھے ملتا تھا، تو جو سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے جب گھومتا ہے تو یہ مجھے اور بہت اذیت ہوتی ہے، عید مجھے گزارنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اب یہ بچہ چھوٹا جب یہ اپنے باپ کا راستہ دیکھتا ہے تو مجھے اور بھی دکھ ہوتا ہے کہ اب اس کی ماں بھی نہیں ہے، اور یہ بچہ جو ہے اور کس طرح یہ اپنے باپ کا راہ دیکھتا ہے، اور یہ دیکھیں کہ میں دن میں 5 دفعہ میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی ہوں، اور رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا خیر خیریت سے ہو اور واپس آ جائے۔ اور جب میں اس طرح
جب دعا کرتی اس طرح تڑپتی ہوں جس طرح میرا بڑا بیٹا تڑپا بھائی کے لیے اور میری بیٹی اپنے بھائی کے لیے تڑپتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ میرا جو بدلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ ان سے نہیں پوچھیں گے ظالموں سے کیا ہمارا قصور کیا ہے, ہم کس طرح بچوں کو پالتی ہیں مائیں کتنی مشکل سے. تو یہ اچھا یہ بتائیں کہ کس طرح یہ حساب دیں گے, کیا یہ بتائیں کہ عام طور پہ یہ پاکستان میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں تو یہ دراصل دہشت گرد ہوتے ہیں, ان کو اٹھا لیا جاتا ہے, غائب کر دیا جاتا ہے. تو آپ کا بیٹا جو ہے وہ مدثر ناروت وہ تو جرنلسٹ تھا, تو وہ تو اپنی فیملی کے ساتھ گیا تھا کاغان ناران, وہاں سے اس کو غائب کیا گیا. کوئی آپ بتائیں گی کہ اس کا قصور کیا تھا؟ کوئی آپ کو پتہ چلا کہ اس نے کیا ایسا جرم کیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ غائب ہوا؟ اس نے بس لکھتا ہی تھا کہ اس نے نظم لکھی تھی اور ان کے خلاف لکھ دیتا تھا کہ یہ اس طرح یہ الیکشن جو ہوا ہے یہ سلیکٹڈ ہے, یہ اس طرح صحیح نہیں ہوا. اس کے سامنے جو معلومات آتی تھی وہ لکھتا تھا, اس طرح فیس بک پہ لکھ دیتا تھا, کبھی کہیں کمنٹ کر دیتا تھا. تو وہ جو نظم لکھی تھی یہی اس کا وہ جو قصور اس نے تھا. نظم لکھی تھی وہ نظم میں نے دیکھی ہوئی ہے, وہ بھی اس نے فیس بک پہ پوسٹ کی تھی. جی, اور اس نے نا وہاں گیا تھا راول پنڈی میں نا, تو اس کے کوئی دوست تھے آرمی میں, ان کے پاس وہ ٹھہرا ہوا تھا, تو ان کو سنائی, انہوں نے لائیو سنائی, تو وہ اس وقت تو ہنس کے سن رہے تھے سارے. تو بعد میں یہ رزلٹ اس کو ملا ہے. میں سمی دین بلوچ کے پاس جاتا ہوں. سمی ذرا آپ بھی بتائیں کہ آپ کو تو بہت سال ہو گئے ہیں, 2009 سے آپ اپنے والد کا راستہ دیکھ رہی ہیں کہ وہ کب واپس آئیں گے, تو عید کیسے گزرتی ہے؟ اور یہ عید پر آپ نے مظاہرہ بھی کیا, آپ سڑکوں پہ نعرے بھی لگا رہی تھیں, تو لوگ تو عید پر ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں. آپ کو کیسا لگتا ہے کہ جب آپ عید والے دن بھی سڑک پہ نکل کے مظاہرہ کر رہی ہوتی ہیں؟ جی میر صاحب, گزشتہ 15 سالوں سے ہماری عیدیں سڑکوں پر احتجاجی مظاہروں میں گزرتی ہیں, اور اب تو مجھے اور میرے گھر والوں کو یہ یاد بھی نہیں ہے کہ عید کیا ہوتی ہے, عید پر کیسے خوشیاں منائی جاتی ہیں. ہماری عیدیں جو ہے افزردہ طریقے سے ہر عید کو, چاہے وہ چھوٹی عید ہو بڑی عید ہو, ہم ان تمام تہواروں نہ صرف عیدوں میں بلکہ ہماری زندگیوں میں ہمیں کوئی بھی خوشی حاصل نہیں ہے, چاہے وہ شادیاں ہوں, چاہے دیگر رسومات ہوں, چاہے دیگر تہواریں ہوں, ان سب میں ہم لوگ غم اور تکلیف میں ہوتے ہیں. اور خاص طور پر جو عید کا دن ہوتا ہے اس میں جس طریقے سے پہلے ہمارے والد صاحب ہمارے پاس موجود ہوتے تھے, وہ جو ہے اس دن پر وہ آ کر ہمارے لیے جو ہے ہمیں اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے, گھمانے پھرانے, ان کے ساتھ بہت سی خوشیاں, بہت ساری یادیں وابستہ ہیں. تو جب یہ دن آتی ہے یہ مزید ہمیں تکلیف میں مبتلا کرتی ہے. اور جس طریقے سے ہم ہزاروں لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں, اور ہم ایک دوسرے کو تسلی دینے کے لیے, اپنی دکھ اور تکلیف کا اظہار کرنے کے لیے ہم عید کے دن سڑکوں پر احتجاج کرتے ہیں. اور یہ سلسلہ 2009 سے عید کے دن کا احتجاج کا جو سلسلہ ہے یہ دور ماما قدیر کے کیمپ سے کوئٹہ سے شروع ہوئی تھی, اور یہ ابھی تک جاری ہے. ابھی کوئٹہ, کراچی سمیت پورے بلوچستان اور پاکستان کے مختلف شہروں میں عید کے دن جبری طور پر گمشدہ افراد کے لواحقین کی طرف سے احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں. اور بہت تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں جو ہے ہماری مذہبی تہواروں سے بھی محروم رکھا ہے. ہمیں ہمارے گھر سے نہ صرف ایک شخص کو چھین لیا گیا ہے, ہم سے ہماری زندگیاں, ہماری چین, ہمارا سکون, ہماری نیند, ہمارا مستقبل, ہماری جو ہے ان سے جڑے تمام خوشیاں, تمام جتنے بھی جو ہے خوشی کے دن ہوتے ہیں, پرمسرت دن ہوتے ہیں, ان تمام دنوں میں ہمیں صرف ان کی یاد آتی ہے, ان کی غیر موجودگی کی تکلیف ہوتی ہے. اور یہ تکلیف ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم سڑکوں پر نکلیں اور اپنی تکلیف کو دکھانے کے لیے اس بے حس خاموش دنیا کو, جو بین الاقوامی ادارے ہیں, انسانی حقوق کے لوگ ہیں جو انسانیت کی بات کرتے ہیں, ان کو دکھانے کے لیے کہ آپ یہ دیکھیں اسلامی ملک میں ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہی ہے. ہمارے لوگوں کو آج تک ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اگر ہمارے لوگوں نے کچھ کیا ہے آپ ان کو منظر عام پر لائیں, بھلے اپنے جیلوں میں ڈال دیں. اگر آج ہمارے لوگ بھلے جیلوں میں ہوتے, وہ قید زندانوں میں بھی ہوتے, لیکن ہمیں پتہ چلتا کہ وہ کہاں پر ہیں, کس حال میں ہیں, اور کچھ نہیں ہوتا. ہم صرف عید کے دوران ان کے پاس ان کے لیے ایک جوڑا کپڑے
اور ایک جو ہے جوڑا جوتے ہم ان کے پاس لے کر جاتے, ہم ان سے ملتے. ہمارے لوگ اتنے سالوں سے غائب ہیں, اگر ہمارے لوگوں کو اپنی ہی بنائی ہوئی جیلوں میں ڈالتا, کم از کم ہمیں ان کی خیریت کا پتہ چلتا. کون سا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ, 2005 سے آپ کے ہسبینڈ مسعود جنجوہ صاحب غائب ہیں. اب یہ تو آپ بہت دفعہ بتا چکی ہیں کہ کیا ظلم ہے اور کتنی دیر سے آپ کیسے آپ نے جدوجہد کی, لیکن آپ تو بہت سی مسنگ پرسنز کی فیملیز کے ساتھ رابطے میں ہیں, تو آپ لوگوں کی عید کیسے گزرتی ہے؟ بس صبح سے رات تک یہ فون ہی آتے رہتے ہیں مختلف فیملیز کے کہ یہ ہو گیا ہے, ہم لوگ کس طرح زندگی گزاریں, ہمارا کیس چلوائیں. اب دیکھیں نا, افتخار چودھری کے دور سے یہ کیسز سپریم کورٹ میں چلتے رہے اور تقریباً ہر جج کے سامنے میں پیش ہوئی ہوں. کوئی ایسا جج نہیں ہے جس کے سامنے پیش نہ ہوئی ہوں. ابھی آپ قاضی فائزہ کے سامنے بھی پیش جی, ابھی 3 جنوری کو انہوں نے اس کا بہت مطلب مہربانی ہوئی کہ وہ لگ گیا کیس جو کہ پچھلے سال سے فائل ہوا تھا. تو سب کا مدعا لے کے, یعنی کہ پوری وہ 100 پیجز کی بک ہے جو کہ میں نے اس کے ساتھ اٹیچ کی ہے, اور 100 پیجز میں صرف نام ہے مسنگ پرسنز. لیکن یہ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ جب عدالت بھی آپ سے پوچھتی ہے کہ بتائیں ہم آپ کے لیے کیا کریں؟ بہت عجیب سا لگتا ہے کہ دیکھیں ہم تو پوری دنیا کی خاک چھان چکے ہیں, مظاہرے کر چکے ہیں, سینٹ, پارلیمنٹ, مطلب پولیس, مطلب لاٹھی چارج, ہر کچھ فیس کرنے کے بعد ہم ایک انتہائی سب سے بڑی عدالت میں پہنچتے ہیں جو کہ سپریم کورٹ ہے, اور ہمیں امید ہوتی ہے کہ اب یہاں تو ہماری سنوائی ہوگی اور یہاں ہمارا مسئلہ حل کیا جائے گا. تو وہ خود ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی بتائیں ہم کیا کریں, مطلب ہم کس طرح سے اس مسئلے کو ڈیل کریں. جیسے جب چیف جسٹس اطہر من اللہ کے پاس بھی ہمارا جب لگتا تھا تو وہ بھی ہم سے پوچھتے تھے کہ آپ بتائیں کہ ہم کس طرح سے ان کیسز کو حل کریں, کس طرح سے ہم ان کو لے کر چلیں کہ یہ کوئی فائدہ ہو اور مطلب لوگوں کی ڈیڈ باڈیز نہ آئیں بلکہ یہ زندہ سلامت یہ لوگ برآمد ہو جائیں. تو میں نے ایک بہت لمبی چوڑی ایک ریکمنڈیشنز کی ایک ان کو تجاویز بھی پیش کی تھی, اور اس والی پٹیشن میں بھی میں نے تجاویز لکھی ہیں, اور جو میری پریئر ہے اس میں یہی ہے کہ 4-5 سٹیپس اگر لیے جائیں تو اس سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو وہ یہی سٹیپس ہیں کہ ایک تو آپ کمیشن کا خاتمہ کریں, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں, لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جو ہاں جی وہ ختم کیا جائے کیونکہ اس کے جو میں ہمیں جھونکا گیا اس سے ہماری جان چھوٹے. دوسرا یہ کہ ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جو کہ کم مدت کا ہو, 1 سال سے بھی کم کا ہو, اور اس کا کام یہ ہو کہ اس نے تمام لوگوں کو سامنے لے کر آنا ہو, ٹریس کرنا ہو, سینیٹر افنان اللہ صاحب سے پوچھتے ہیں, یہ اذیت ختم ہو سکے. سینیٹر افنان اللہ صاحب, آپ کے والد مشاہد اللہ صاحب بھی مشرف دور میں مسنگ پرسن تھے, آپ کے خاندان سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ مسنگ پرسن ہیں, تو یہ بتائیں کہ کبھی آپ کی پارٹی کے اندر اس پہ حالیہ دنوں میں کوئی بحث مباحثہ ہوا ہے, کوئی غور و فکر ہوا ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے, عید پہ بھی یہ لاپتہ افراد کے لواحقین مظاہرے کرتے ہیں, اس مسئلے سے کیسے نپٹا جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کے اوپر ہماری پارٹی میں جو سوچ پائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ اس مسئلے کو کسی طرح حل کر کے ان کے جو لواحقین جو ہیں جو مسنگ ہیں ان سے ان کو ملایا جائے اور کوئی اس کا کوڈ آف کنڈکٹ بنایا جائے. اور ویسے بھی کسی بھی ایک مہذب معاشرے میں جہاں پہ کوئی قاعدہ قانون ہو وہاں پہ آپ اس طرح لوگوں کو بغیر کسی کورٹ پروسیڈنگز کے اٹھا کے اگر غائب کریں گے تو پھر وہ معاشرے, وہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو وہ پھر اس طرح اگر کریں گے تو ظاہر ہے پھر بنیادیں اس ملک کی. جب آپ کے والد صاحب کو غائب کیا جاتا تھا, عید آتی تھی, تو آپ کیا کرتے تھے؟ دیکھیں بڑی تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے کیونکہ جب ظاہر ہے والد صاحب میں تو اپنے والد صاحب سے بہت اٹیچ بھی تھا, باقی سارے بھی اٹیچ تھے, تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ عید ابو کے بغیر گزارنا. ہم نے کافی ساری عید ابو کے بغیر گزاری ہیں اور وہ ظاہر مشکل, ان کی تکلیف میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اس کے اندر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے, آپ کو تو بالکل آپ کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ وہ بالکل غائب کدھر ہوئے ہوئے. تو بس بڑی بدقسمتی ہے ہمارے اس ملک کی کہ یہ اس لیے بنا تھا کہ اس کے اندر مسلمان جو ہیں وہ آزادی سے رہیں گے اور جہاں پہ مظالم نہیں ہوں گے اور ایک دوسرے کی عزت کی جائے گی اور قاعدہ قانون سے معاملات کو چلائے جائیں گے. لیکن آپ کے سامنے ہے سارا. اچھا, میں آپ کو آپ کی پارٹی کے قائدہ نواز شریف صاحب آج سے تقریباً 12 سال پہلے انہوں نے ہمارے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا, اس میں آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ بھی تھیں, تو اس میں بہت سی جو مسنگ پرسنز کی فیملیز تھیں وہ بھی ہمارے اس پروگرام میں شریک تھے. تو وہاں پہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ
ایک انگریزی اخبار کے فرنٹ پیج پہ ایک تصویر چھپی تھی، وہ تصویر کاٹ کے اپنے ساتھ لے آئے اور پھر انہوں نے جیب سے وہ تصویر نکالی اور اس تصویر کی روشنی میں انہوں نے کچھ باتیں کہی تھی. سنیں نواز شریف صاحب 12 سال پہلے کیا کہہ رہے تھے. یہ ہے وہ تصویر ادھر جو فلسطین کے جو اٹھائے گئے جو نوجوان بچے جو ہیں وہاں کے فلسطینی اپنے والدین سے جدا کیا ہے اور وہ اسرائیل کی جیلوں میں یا اسرائیل کی اپنا ایسے علاقوں میں ہے جہاں ان کو کوئی خبر نہیں ان کے والدین کو کہاں ہیں. یہ تو اسرائیل کا ظلم ہے ان فلسطینیوں پر، لیکن یہاں اپنے ملک کے اندر وہی صورتحال ہے جو اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں کو. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کیا ہم سب کا ملک نہیں ہے؟ اس کے رہنے والوں کے لیے ہم سب کے دلوں میں کوئی درد نہیں ہے؟ کیا یہ سب پاکستانی نہیں ہے؟ یہ مائیں بیٹھی ہوئی ہیں. اور وہ جو مائیں وہاں پہ سامنے بیٹھی ہوئی تھیں انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کی تصویریں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے دکھ کو فلسطین کی ماؤں کے دکھ کے ساتھ کمپیئر کر رہے تھے. اب یہ تو ہمت نواز شریف صاحب بھی دکھا سکتے ہیں. ایک اور موقع پہ نواز شریف صاحب نے لاپتہ افراد کے بارے میں کیا کہا، ذرا وہ بھی سنائیں. ہم یہاں جمہوریت کا نام لیتے ہیں، یہاں ایک جمہوری حکومت ہے. اس جمہوری حکومت کے ہوتے ہوئے چند مہینے پہلے، چند ہفتے پہلے، پچھلے سال، اس سے پچھلے سال لوگ غائب ہوئے ہیں، اور پھر جمہوری حکومت کہاں ہے؟ اس کا حساب کیوں نہیں مانگتی کسی سے؟ تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ آمنہ مسعود جنجوہ جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور نواز شریف صاحب اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو اسرے حساب مانگ رہے تھے، لاپتہ افراد کا حساب دو. اب تو ان کی پارٹی کی حکومت ہے اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں، اور مدثر نارو صاحب کی جو والدہ ہیں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا تو مدثر نارو کا جو بیٹا ہے سچل، اس کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی شہباز شریف صاحب نے، اور اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں آپ کے ابو کو ضرور لے کے آؤں گا. اور مدثر نارو کی والدہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو راحت محمود صاحبہ یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ کے بیٹے کو واپس لے کے آئیں گے، اور آپ کے پوتے کے ساتھ انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا. تو اب کیا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ کوئی رابطہ ہوا ہے آپ کا؟ کسی حکومت کے کسی نمائندے نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ جی بالکل بھی نہیں کسی نے رابطہ کیا. یہ بات ہے کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ شہباز شریف صاحب ایک دلیر بنے، شیر بنے، کوئی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ہمارا ساتھ دیں. کیوں ڈرتے ہیں وہ؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. یہ جج صاحبان جو ہیں یہ بھی ڈرتے ہیں. اگر یہ آرڈر کریں کہ سارے بازیاب ہوں تو اگر عمل درآمد نہیں ہوتا ان کے آرڈر پہ تو ان کو جو ان کے حکم کی عدولی کرتے ہیں ان کو سزا دیں، ان کو جیلوں میں ڈالیں، اور جو مجرم ہیں ان کو جیلوں میں ڈالیں، جو معصوم لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں جائیں. تو یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنی مشکل سی بات کیا ہے، اور کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے یہ لوگ. اور ہم جس طرح ہمارے ماں باپ قربانیاں دے کے پاکستان پہنچے، اور جس طرح ہم اب تکلیف میں ہیں، ان کی روحیں کانپ رہی ہوں گی کہ ہم نے اتنی مصیبتوں سے پاکستان حاصل کیا، اتنی قربانیاں دے کے پاکستان حاصل کیا. ہمارے تو جو انڈیا سے جب ہم آئے تھے نا تو ہمارا ضلع جو میر صاحب ہوشیارپور ضلع تھا اور گھوڑبائے جو گاؤں تھا، وہاں سے جو لڑکیاں آئیں نا تو وہ جو خوبصورت جو لڑکیاں تھیں ان کو آنے نہیں دیا، اور اتنی قربانیاں دے کے یہاں پاکستان پہنچے. اور آج جو ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، ہم تڑپ رہے ہیں اپنے پیاروں کو دیکھنے کے لیے. اور جو ماں ایک دن بچہ غائب ہو جائے تو برداشت نہیں کرتی، اور 5 سال ہو گئے، 6 اگست میں 6 سال ہو جانے ہیں، اور کس طرح میں تڑپتی ہوں. یہ اللہ تعالیٰ اس ظلم کا بدلہ نہیں لے گا؟ اللہ تعالیٰ ضرور ان سے لیں گے، اور ایک دن ان کی گردنیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گی. اس وقت اللہ کے سامنے دیکھیں، یہ ہمارے وزیر اعظم جو عمرہ حج کرنے جاتے ہیں نا، تو جب ان کی باتوں پہ عمل ہی نہیں کرتے، حضور پاک کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے،
तो उस उम्रे और हज का क्या फ़ायदा। जी, यहाँ पे हम इनको एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे हिम्मत के बाद अपने दोबारा अंदर मिलते हैं। रखनी। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। वक्फे से पहले सहाफ़ी मुदस्सिर नारो की वालदा जो हैं राहत महमूद साहबा, वो अपनी दुख भरी कहानी सुना रही थी। वो फैसलाबाद से अपनी कहानी सुना रही हैं और समी दीन बलोच साहबा जो हैं उनका ताल्लुक़ बलोचिस्तान से है। उन्होंने ईद के दिन मुज़ाहरा तो कराची में किया, लेकिन वो कोयटा से अपनी कहानी हमें सुना रही हैं। लेकिन कुछ अरसा पहले हमारे इस प्रोग्राम में बलोचिस्तान के मौजूदा चीफ़ मिनिस्टर सरफराज बुख्ती साहब भी मौजूद थे और उन्होंने एक चीज़ का एतराफ़ किया। वो क्या एतराफ़ था, ज़रा सुने। मुझे ये भी पता है कि 2008 में आपने इलेक्शन लड़ा था, कोशिश की थी लड़ने की, आपको गायब कर दिया गया था। तो आप खुद भी, आप बलोचिस्तान के साबिक वज़ीर दाखिला हैं और आप बुरा ना मनाइएगा, आप खुद भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल रहे हैं। माजी की बात है। अच्छा, माजी की बातें हैं। सरफराज बुख्ती साहब ने कहा ये माजी की बात है। हाँ, मैं लापता अफराद की फहरिस्त में मैं भी शामिल था, ये माजी की बात है। लेकिन जब वो भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल थे और उस वक्त भी मैंने उनके लिए आवाज़ उठाई थी, तो मुझे उस वक्त भी यकीन था कि ये दहशत गर्द नहीं है, ये तो पॉलिटिकल वर्कर है, हमदान बुख्ती का बरखुरदार है, इसको उठा लिया गया है। लेकिन अब जब वो चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि समी दीन बलोच जो है उसके वालिद के बारे में बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं नहीं जी ये तो डॉक्टर नहीं था, ये तो कोई दहशत गर्द था। तो समी दीन बलोच साहबा ये बताएं कि ये जो एक रवैया अख्तियार किया जाता है कि जी जो लोग लापता हैं उन पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि जी ये तो दहशत गर्द है, तो जब आपके वालिद साहब को दहशत गर्द कहा जाता है तो फिर आप उनको क्या जवाब देती हैं? जी देखिए मीर साहब, हमारा तो यही मुतालबा भी है कि दहशतगर्द हैं तो भी आप साबित करें, अगर वो बेकसूर हैं तो भी आप साबित करें। लेकिन ये साबित किसने किया, ये दहशतगर्दी का फ़ैसला किसने लिया? क्या आपके मिलिट्री कोर्ट्स ने ये फ़ैसला दिया? क्योंकि यहाँ की जुडिशरी में, यहाँ की अदलिया में तो आज तक हमारे गुमशुदा लोगों को नहीं लाया गया। तो किसने ये बात का फ़ैसला किया कि हमारे लोग दहशतगर्द हैं? और जिस तरीके से मिसिंग पर्सनस के मामले के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है, इस संगीन और इंसानी हकूक़ के मामले को जिस तरीके से मुतनाज़ा करने की कोशिश की जाती है, ये हमारी मुतवातिर एहतजाजों की बदौलत है। और ये यही एहतजाज है जिसकी हालिया दिनों में हम इस्लामाबाद भी पहुँचे थे। इस्लामाबाद में भी जो वहाँ की इंतज़ामिया का रवैया था वो सब ने हमारे साथ देख लिया। और आज ईद के दिन जहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगियों में अपने रिश्तेदारों के साथ इकट्ठे मिलकर इस दिन को खुशी के साथ मनाते हैं। कल रात मैंने अपने आसपास के लोगों को, बच्चियों को, औरतों को देखा कि वो अपने हाथों पर मेहंदी चढ़ाने के लिए वो घर घर जा रहे थे, वो अपने कपड़े एक दूसरे को दिखाते हैं, वो टेलर्स के पास जाते हैं कि उनके कपड़े क्यों तैयार नहीं है, वो मिठाइयाँ बाज़ारों से ख़रीद रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या ख़रीद रहे थे? हम लोग मार्कर ख़रीद रहे थे, हम लोग चार्ट पेपर ख़रीद रहे थे पोस्टर बनाने के लिए। हमारी पूरी रात गुजरी है पोस्टर्स बनाने के लिए कि कल हमें एहतजाज पे जाना है। क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? अगर बलूचिस्तान के मामले को इस तरीके से देखा गया तो बलूचिस्तान को मज़ीद आग की तरफ धकेला जाएगा। बलूचिस्तान की माएँ, आप जो है कभी भी आप इन एहतजाजों में आएँ, शिरकत करें, आप उन माओं की तकलीफ़ को देखें, वो किस अजियत से गुज़र रही होती हैं। ऐसी माएँ यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने ईद के दिन के लिए अपने बच्चों के लिए, अपने गुमशुदा बच्चों के लिए कपड़े तैयार करके रखे हैं, उनके लिए जूते तैयार करके रखे हैं कि शायद वो अचानक ईद से एक दिन पहले आ जाएगा मेरा गुमशुदा बेटा। अच्छा, यहाँ पे मेरे एक पास सवाल पैदा होता है, कपड़े और एक जूते सवाल नहीं पैदा होंगे, होता है, इसलिए वो पहले से रखते हैं। कि मुझे याद है कि समी दीन बलोच साहबा जो है जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो ये इस्लामाबाद आई थी, एहतजाज जिन्होंने किया, तो इनकी उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई। और आमना मसूद जंजवा साहबा, आपकी भी कई दफ़ा मुख्तलिफ वज़ीर आज़म से मुलाकातें हुई, आपकी भी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुदस्सिर नारो की वालदा को यकीन दिलाते हैं कि मैं आपका मसला हल करूँगा, इमरान खान साहब समी दीन बलोच को और आपको यकीन दिलाते हैं कि मैं आपका मसला हल करूँगा, मसला हल नहीं हो पा रहा, इसकी वजह क्या है? देखिए, इसका वजह यह है कि जो पॉलिटिकल सेटअप है ये लोग उनके पास नहीं है, और ना इनकी पॉलिटिकल विल की वजह से ये लोग गायब हुए हैं। जो गायब करने वाले इदारे हैं वो कोई और हैं, और वो इनकी इजाज़त से या इनकी
سے پوچھ کر نہیں کر رہی. وہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک الگ ایک سسٹم چل رہا ہے, اور وہ سسٹم جو ہے نا وہ اس سے بہت زیادہ طاقتور ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو لوگ ہیں یہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں. بلکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایک زمانے میں آپ کے جو مسنگ ہسبینڈ ہیں ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا. دیکھیں اینٹی اسٹیٹ جس طرح سمی نے بات کی, بڑی اچھی بات کی اس نے, کہ جو بھی کچھ ہیں یہ اب جو بھی کچھ ہے اسامہ بن لادن تو نہیں ہے نا یہ. اگر جو بھی کچھ ہے کوئی الزام ہے تو سامنے لے آئیں. ان کے والد کرنل ہیں مسعود کے, انہوں نے کہا تھا میرے بیٹے نے اگر کچھ کیا ہے تو میں اس کو بچانے کی درخواست نہیں کروں گا. آپ جو بھی لا آف دا لینڈ کے مطابق جو سزا بنتی ہے آپ اس کو دیں, مگر پورے گھر والوں کو اذیت نہ دیں. اچھا عفنان اللہ صاحب, یہ کیا پارلیمنٹ کی کمزوری ہے کہ کیا عدالتوں کی کمزوری ہے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے اور عدالتیں حکم دیتی ہیں لیکن ان کے حکم پہ عمل درآمد نہیں ہوتا؟ دیکھیں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نظام کی کمزوری ضرور ہے, جس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہماری بھی کمزوری ہے, اس کے اندر عدلیہ کی کمزوری ہے, اور ہمیں جو ہے یہ ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ یہ اس طرح جو ہے وہ معاملات نہیں چلائے جا سکتے. اور ابھی جو ریسنٹ فیصلہ بھی آیا ہے جس میں ایک بڑی امپورٹنٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ لیجسلیشن کی جائے جس کے تحت کسی کوڈ آف کنڈکٹ کے تھرو ان کے معاملات چلائے جائیں. وہ بڑا امپورٹنٹ ہے میرا خیال ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ مجھے یقین ہے کہ کام ہوگا آگے مزید, کیونکہ جہاں پہ بھی کہیں پہ آڈٹ نہیں ہوگا, چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہوں گے, وہاں پہ تو پھر آپ دیکھیں نا مطلب کہ 2 اچھے کام ہوں گے, 4 اپنی مرضی کے کام ہوں گے, اور کون پوچھنے والا ہے. تو یہی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی, اور یہی جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں چیف منسٹر مسنگ پرسن رہا ہے, اس ملک کا پرائم منسٹر بھی مسنگ پرسن رہا ہے, بالکل رہا ہے کہ نہیں. تو یہ نواز شریف صاحب کی بات کریں, بالکل میاں نواز شریف صاحب مسنگ پرسن رہے 99 ان کی فیملی میں بہت سارے لوگ مسنگ پرسن رہے. تو یہ پھر ہمیں جو ہے ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو ایونچولی اس معاملے کے اوپر عوام جو ہے ان کے اندر بھی دکھ اور درد بہت پایا جاتا ہے, آپ سن ہی رہے ہیں, لیکن ہمیں تمام لوگوں کو جو ہے کہیں نہ کہیں اس کے اوپر جو ہے وہ لائن کھینچنی پڑے گی. اچھا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ کو یاد ہے عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو یہ مظاہرہ کر رہی تھی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے, تو عمران خان صاحب نے ان کو اسپیشلی ارینج کیا, ان کی انٹری کرائی پارلیمنٹ ہاؤس. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ اندر گئیں اور پھر انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے بات کی, لیکن جب وہ پرائم منسٹر بنے تو پھر وہ ایکسیسیبل نہیں تھے. جی بالکل. اور یہ کہانی ہر پرائم منسٹر کی ہے, ہر پرائم منسٹر کی یہی کہانی ہے کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتا ہے تو وہ لاپتہ افراد کے لیے بہت بات کرتا ہے, لیکن جب وہ حکومت میں آتا ہے تو وہ بالکل بے اختیار سا لگتا ہے. اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ یہ سمی الدین بلوچ صاحبہ جو ہیں, یہ جب عمران خان صاحب کے دور حکومت میں اسلام آباد میں مظاہرہ کرنے آئی تھی تو سڑک پہ ان کے ساتھ دھرنا دینے والوں میں آج جو پنجاب کی چیف منسٹر ہیں مریم نواز صاحبہ وہ بھی شامل تھیں. اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے نہ صرف ان کے ساتھ سڑک پر دھرنا دیا تھا, تو مدثر نارو کا جو برخوردار ہے سچل, اس کو بھی انہوں نے گود میں اٹھایا, اس کے ساتھ پیار کیا, اور اس کی تصویر جو ہے اس کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ بھی کیا. تو یہاں پہ میں ایک وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا اب اس پہ عفنان اللہ صاحب, کیونکہ آپ پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں اور ان لوگوں کے دکھ کو آپ اچھی طرح جانتے بھی ہیں, تو ایک بل جو ہے وہ آپ کو یاد ہے نا پچھلی حکومت کے دور میں آیا تھا, وہ بل بھی مسنگ ہو گیا تھا. جی. پھر جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو اس بل میں کچھ ترامیم ہوئیں اور وہ بل پاس ہو گیا, لیکن وہ ابھی تک قانون نہیں بنا, جس میں یہ کہا گیا اس قانون میں کہ جو لوگ پاکستانی شہریوں کو لاپتہ کرتے ہیں اور اگر وہ ان کو قانون کے مطابق جو آرٹیکل 10 میں جو 24 گھنٹے دیے گئے ہیں تو وہ اگر کورٹ میں پیش نہیں کرتے تو پھر ان کو سزا دی جائے گی, لیکن وہ قانون نہیں بنا. جی بدقسمتی ہے یہ بھی کہ وہ قانون اگر دونوں ہاؤسز سے پاس ہوئی ہوئی چیز بھی قانون نہیں بن رہی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کے اندر کہیں نہ کہیں معاملات ایسے ہیں جو کہ قانون کے تحت نہیں چل رہے, اور وہ کہیں نہ کہیں اس کو بل کو کہیں تو روکا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جو ہمارے وزیر قانون صاحب ہیں وہ زیادہ اس کے اوپر روشنی بہتر طریقے سے ڈال سکتے ہیں کہ وہ بل کہاں گیا.
لیکن یہ اس کے علاوہ اگر آپ رضا ربانی صاحب سے کبھی پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے بہت سارے بل ہیں اس طرح کے جو بالخصوص جو ان معاملات سے ریلیٹڈ تھے، جو کبھی بھی جس پہ لیجسلیشن ہوئی مگر وہ غائب ہو جاتے تھے، بل مسنگ ہو جاتے تھے. تو پھر ظاہر ہے یہ اس طرح معاملات جو ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں، آپ ساری دنیا کے سامنے ہیں. آمنہ مسعود ججوہ میں ایک بات ایڈ کر دوں حامد میر صاحب، آپ کی میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو خراج تحسین، آپ مظلوم لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جو کہ بڑا مشکل کام ہے اس معاشرے کے اندر. بہت شکریہ آپ کا. لیکن آمنہ مسعود ججوہ صاحبہ یہ بتائیں کہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ سپریم کورٹ میں ایک اٹارنی جنرل ہوتے تھے، اب دنیا میں نہیں رہے، ملک قیوم صاحب. ہاں جی. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی آپ کے ہسبینڈ کے بارے میں، لیکن آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا. اور اس کے بعد پھر مجھے مسلم لیگ نون کے ایک ایم این اے صاحب جو ہیں، جو کافی عرصہ جنہوں نے جیل میں گزارا، انہوں نے مجھے بتایا کہ جو مسعود ججوہ صاحب ہیں وہ تو میرے ساتھ سیل میں بند تھے. میں نے ان کو بہت کہا کہ آپ یہ بات پبلکلی کریں، لیکن انہوں نے بات نہیں کی. کچھ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ ہیں کہاں پہ؟ جی میرا یہی اندازہ ہے کہ یہ پاکستان میں ہی ہیں، اور کیونکہ دیکھیں 5 سے زیادہ لوگ ہیں جو پاکستان میں ہی ہیں، کسی جیل میں ہیں یا کسی سیل میں ہیں؟ سیل میں ہیں، کسی سیل میں ہیں. اور اب خدا جانے اب 19 سال ہو گئے، ان کی کیا کنڈیشن ہوگی، کیا مینٹل کنڈیشن ہوگی، کیا فزیکل کنڈیشن ہوگی. کیونکہ 5 سے زیادہ لوگ جو کہ واپس آئے ہیں ڈیٹینشن سے، انہوں نے گواہیاں دی ہیں. ڈاکٹر عمران منیر نے گواہی دی ہے، نذیر خالص نے گواہی دی ہے، لاہور کا ایک حافظ ایک لڑکا تھا، اس نے گواہی دی ہے کہ وہ زندہ ہے. ہاں جی. ایک ابراہیم خلیل ایک لڑکا تھا جو ادھر قلعہ دیدار سنگھ سے اٹھایا گیا تھا، اس نے گواہی دی ہے. تو یہ بے شمار لوگ ہیں. پھر یہ جو آپ جن ایم این اے صاحب کا بتا رہے ہیں، انہوں نے بھی مجھے فون کیا تھا. اچھا جی، انہوں نے مجھے بھی فون دے کے خوشخبری سنائی تھی کہ وہ زندہ ہیں. تو اس کے بعد پھر میں انہیں ڈھونڈتی رہ گئی اور وہ پھر مجھے ملے نہیں. چلیں وہ سمی، آپ سے میں نے پوچھنا ہے کہ آپ کے بارے میں آپ نے بھی اس طرح کی باتیں سنی ہوگی کہ جی وہ کہتے ہیں جی وہ ہے ہی نہیں، ڈاکٹر دین محمد بلوچ صاحب تو ہے ہی نہیں ہے. آپ کو کبھی کسی نے بتایا کہ وہ زندہ ہیں اور کہاں پہ ہیں؟ جی میر صاحب، 12 سال بعد 2021 میں احسان ارجمندی بازیاب ہوئے، اور وہ جو ہے اسی سال پکڑے گئے تھے جس سال میرے والد صاحب پکڑے گئے تھے 2009 میں. تو 12 سال بعد جب وہ واپس آئے تھے اور انہوں نے خود مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے بتایا کہ وہ نوشکی میں جو ہے ایک ہی سیل میں تھے، اور انہوں نے میرے والد کو باقاعدہ دیکھا بھی ہے، اور انہوں نے یہ بات آن لائن میڈیا اسٹیٹمنٹ کے ذریعے بھی دیا ہے. تو اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ صحیح سلامت ہیں، اور ان کی غیر موجودگی میں پھر ایک پوری فیملی کو ایک کلیکٹیو پنشمنٹ کے تحت ان کو ذہنی اذیت سے دوچار کیا گیا ہے. ان کی جو ہے گھروں میں ایک ماتمی سما قائم کیا گیا ہے. چلیں جی، بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اور کی جو کہانیاں ہیں وہ صرف ان 3-4 لوگوں کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ پاکستان میں ہزاروں لوگوں کی کہانیاں ہیں. اور عید کے دن جب آپ خوشیاں بانٹتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ جو دکھی لوگ ہیں ان کو بھی یاد رکھیں. اور جو پاکستان کا جو حکمران طبقہ ہے اس سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ واقعی آئین اور قانون پہ یقین رکھتے ہیں تو آئین اور قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہ جو مظلوم پاکستانی ہیں ان کا بھی مسئلہ حل کریں. کیونکہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو یہ جو ماں جو ہے جو بددعائیں دے رہی ہے، اور جو بیٹی اور بہن کے دل سے جو بددعائیں اٹھ رہی ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ ایسی ریاست میں امن اور استحکام کیسے پیدا ہوگا جہاں پہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں وہی ریاست سے خوش نہ ہوں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.